بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، آپ اب تک جان چکے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں انفارمیشن کو. وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئیں ہمارے مذاہب سے، کوشش کرتے ہیں کہ ان معلومات کو آج کی ماڈرن سائنسز کی روشنی میں جو آج عقل انسانی کہہ رہی ہے وہاں منطبق کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ان دونوں کی زبان ایک ہی ہے یا دونوں جداگانہ سمتوں میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایک بہت بڑے وسیع و عریض موضوع پہ گفتگو شروع کی اور وہ موضوع ہے اسپریچویلٹی کا، یعنی روحانیت کا. اس گفتگو کو آج آگے بڑھائیں گے اور اپنے آج کے پروگرام میں ہم اس روحانیت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو لے کر چلیں گے اپنی اس دنیا میں کہ جو ظاہری طور پر صرف مٹیریل دنیا ہے، اور پھر اس دنیا سے آگے آپ کو پوری کائنات کی سیر کراتے ہوئے الٹیمیٹلی اس نقطے کی طرف جائیں گے کہ جس پہ آج پھر سائنس ہمیں اشارہ کرتے ہوئے یہ کلو دے رہی ہے کہ جو کچھ ہمیں در حقیقت مادے کی صورت میں نظر آ رہا ہے اس کی بیس، اس کی اساس، اس کی بنیادی اکائی مادہ نہیں ہے. گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو تشریف رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران محمد صاحب، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز. آپ اسکالر ہیں، دین و دنیا کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور روحانیت اور سائنس کے امتزاج کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب، میڈیکل پریکٹیشنر، میڈیکل ڈاکٹر اور ہیومن فزیولوجی، بایولوجی کا لنک جو روحانیت سے اس کی تلاش میں سرگردہ ہے. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشوک کمار صاحب. آپ نیشنل ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن آرگنائزیشن کے، اور مراقبے کے ذریعے انسان کے اندر موجود اس کی چھپی ہوئی صفات کو، اس کے خواص کو بیدار کرنے کی فلسفی پر آپ عمل پیرا ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ریورنڈ کرسٹوفر ہاک، این ایوڈ کرسچن اسکالر. آپ ٹیچر ہیں سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج میں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر طارق صدیقی صاحب، این انجینئر بائی کوالیفیکیشن اینڈ ایجوکیشنلسٹ بائی پروفیشن. دین و دنیا کے معاملات کو منطبق کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب. آکلٹ سائنسز کے آپ ماہر ہیں، ایسٹرالوجی، نیومرولوجی، پامسٹری اور دیگر موضوعات پر آپ کے پیپرز انٹرنیشنلی ایکنالج کیے جاتے ہیں. ویلکم آل آف یو ٹو دا پروگرام. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پچھلے پروگرام کا جو نقطۂ اختتام تھا وہاں ہم نے بنیادی طور پر ایک تو روحانیت کی ڈیفینیشن کو کسی حد تک اسٹیبلش کیا اور ایک سوال وہاں سے اٹھا تھا جو آج کے پروگرام کی بنیاد ہے. بیفور وی گو ان ٹو دا سائنٹیفک ڈومین، میں وہ سوال دوبارہ اٹھاؤں گا کہ کیا روحانیت جسمانیت کے بغیر ممکن ہے؟ انسانی وجود کے جو مکمل وجود ہے اس کے چار حصے ہیں یا اس کے چار وجود ہیں یا ان چار کی کمبینیشن سے انسان کا ایک مکمل وجود بنتا ہے. اس کا ایک جسمانی وجود ہے، اس کا ایک ذہنی یا عقلی وجود ہے، ایک اس کا جذباتی وجود ہے اور اس کا ایک روحانی وجود ہے. یہ ان کو آسان سمجھنے کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گاڑی کے چار پہیے ہیں اور وہ اس گاڑی کو اگر اپنے منزل مقصود کے اوپر پہنچنا ہے اور اگر اس گاڑی کے چاروں یہ ویل الائنڈ نہ ہو، توازن نہ ہو یا ان چاروں کے اندر ہوا بیلنس نہ ہو تو وہ گاڑی ڈگ 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 کرتی ہوئی جو ہے وہ جائے گی. کسی بھی ایک پہیے کو اوپر زیادہ فوکس کرنے سے اس گاڑی کی مکمل حالت چینج نہیں ہوگی جب تک وہ چاروں توازن سے ساتھ نہیں ہوں گے. تو اگر ایک انسان کا جو جسمانی وجود کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے تو وہ باقی تینوں چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتا. پرٹیکولرلی جو روحانی وجود ہے، جب تک کہ ان تینوں وجود کی جو ریکوائرمنٹ ہے باقی کی پوری نہیں کرے گا وہ روحانی وجود حاصل ہی نہیں کر سکتا. بہت سمپل اگزامپل جو ہے، جسم روزہ رکھتا ہے، اجر روح کو ملتا ہے. اگر جسم تیار نہ ہو تو وہ روح روزہ رکھ نہیں سکتا اور وہ روزہ رکھے گا نہیں تو اس کو وہ اجر وہ ملے گا نہیں. اور اگر وہ جسم اس بیماری کی حالت کے اندر ہو تو بھی وہ روح کے اس اجر روزے کے اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا. جذباتی وجود، اگر انسان اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کرتا وہ وہاں پہ نہیں جا سکتا. اگر وہ اپنے عقلی سوالوں کے جواب حاصل نہیں کرتا وہ روحانی سکون تک نہیں پہنچ سکتا. تو روحانی وجود جو ہے وہ وہاں پہنچنے کے لیے انسان کے اس باقی تینوں وجود کو مکمل طور پہ اس کی جو
چاہیے اس کی جو نشو نما کے لیے چاہیے, ان کے ارتقاء کے لیے جو خوراک چاہیے, اور ان سب وجود کی اپنی اپنی خوراک ہے جو اس کو چاہیے. اور کسی کو اگر روحانی وجود کے ایک سپر ماڈل کی طرف جانا ہے, کسی کو اگر انتہا دیکھنی ہے, کسی کو فالو کرنا ہے, تو وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات ہے جس کو ہم سپر ماڈل بنا کے آئیڈیل رکھ کے تمام کائنات کے لیے آئیڈیل رکھ کے دیکھ سکتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے جن چاروں وجود کی میں نے بات کی, وہ چاروں اس وجود کے کمال کے اوپر ہے, اس لیے وہ روحانیت کی بھی کمال کے اوپر ہے. کیا اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. فزیولوجی, بایولوجی جس کی ایک شاخ پھر آپ فزیولوجی اپنے ایریا میں لیتے ہیں, اور روحانیت, کیونکہ ہم اس مٹیریل ورلڈ کو اب ایکسپلور کریں گے اس پروگرام میں, لیکن اس کا جو بیلنس ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, تو یہ بیلنس کس انداز میں اچیویبل ہے؟ دیکھیے ایک جو مشہور شعر ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تو زندگی کے لیے تو یہ باڈی, مائنڈ اور یہ ساری فیکلٹیز جو ہیں ضروری ہیں, لیکن بندگی کے لیے جو روح ہے وہ اصل چیز ہے جو کہ انسان کو اللہ تک اور اصل جو حقائق ہیں وہاں تک پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس بندگی کے لیے جسم ٹول ضرور ہے, سواری تو جسم ہے. ہاں, تو میں یہی کرتا ہوں نا, اس کا ایک اشارہ اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی, تو نماز بغیر زندگی کے ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ زندہ ہیں تو نماز پڑھیں گے نا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور آپ بھوکے ہیں تو پہلے آپ کھانا کھائیے, پہلے اپنے جسم کی ضرورت کو پورا کیجئے, پھر نماز پڑھیے. یا آپ کو کوئی خطرہ ہو گیا, فرض کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے ایک سانپ آ جاتا ہے یا کوئی ایسا حادثاتی کوئی ایونٹ ہو رہا ہے, تو آپ نماز ترک کر دیں, اپنی پہلے زندگی کو بچائیں. پہلے آپ زندگی کو بچائیں, پھر آپ عبادت کی طرف جائیں. تو اگر آپ سورہ قریش کو دیکھیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب تمہارے بھوک و خوف کا ازالہ کیا, جب بھوک و خوف ختم ہوتا ہے انسان میں تو اس کی زندگی حالت استقلاف میں آتی ہے, جس میں وہ ایک مطمئن زندگی گزارا ہوتا ہے. جب تمہیں مطمئن زندگی ملے گی تبھی تم میری عبادت کر سکتے ہو. تم پاورٹی میں, تم بیڈ اکانومی میں اور بیڈ پولیٹکس میں, بری مطلب خوفزدہ حالت میں تم میری عبادت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پھر نقطہ تو ڈائریکٹلی آپ کے ایریا پہ آتا ہے, کیونکہ جب آپ میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں, اور پروگرام سے پہلے جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو الٹیمیٹ ہیپینس ہے, تو یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ وہ آسودگی جو اس جسم کو چاہیے ہے, وہ آسودگی پہلے ضروری ہے, اس کے بعد وہ اپنی روحانی, اپنی اسپرچول کیپیبلٹیز کو ایکسپلور کر سکتا ہے. Is that so? Would you like to add something on this? ان ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن ہمارے جو کورس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کہ کانشیسنیس اور نروس سسٹم کا ایک ریلیشن شپ ہے. ایکچولی جس کو ہم پیور کانشیسنیس یا کریٹو انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ تو ہمارے پورے نروس سسٹم کے اندر جو ہے وہ فلو کر رہی ہے وہ. ٹھیک. مگر یہ کیا چیزیں ہیں جو اس کریٹیوٹی کو روکے ہوئے ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کو روکے ہوئے ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں جو یہ ریفلیکٹ پوری کی پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. تو یہ تو ڈائریکٹلی جو ہے واقعی ہے کہ یہ ساری چیز اس فزیولوجی سے جو ہے وہ ریلیٹ ہے, اور اس فزیولوجی کے ذریعے ہی ریفلیکٹ اس کو کرنا ہے. تو میڈیٹیشن کا جو مقصد یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے سٹریسز ریموو ہو جائیں, ایلیمینیٹ ہو جائیں, اور پیور کریٹیوٹی جو انسان کے اندر موجود ہے اس کے بہت سارے آپ نام لے سکتے ہیں. جو کچھ بھی بہت سارے نام مختلف طریقے سے مختلف مذاہب کے اندر نام لیے گئے ہیں, دن بدن وہ کریٹیو ہوتی جاتی ہے, اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ باشعور ہوتا جا رہا ہے, کریٹیو ہوتا جا رہا ہے. یا ہم اس کے بہت سارے نام لیتے ہیں, کوئی کہتے ہیں سینٹ بنتا جا رہا ہے, کوئی کہتے ہیں ولی بنتا جا رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری انٹیمیٹ کو ریلیشن شپ ہے کانشیسنیس کا اور نروس سسٹم کا. صحیح. یعنی جو پیوریفیکیشن ہے اس جسم کی, وہ لیڈ کر رہی ہے اسپرچویلٹی کی طرف. بالکل اس طرح ہی اس کو کہا جائے. بالکل. ناظرین, ڈسکشن جاری ہے. اسپرچویلٹی اٹس اے واسٹ ڈومین جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے وقت کے ساتھ اور اگلے پروگرامز میں ہم اس کے مختلف اینگلز پہ جائیں گے. اس وقت ہم وقفہ لیں گے, لیکن جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو اس روح کو, اس اسپرٹ کو, اس سول کو جس جسم میں قید کیا گیا اور جس زمان و مکان کے فریم ورک میں رکھا گیا, تو اس زمان و مکان کو, اس اسپیس کو, اس ٹائم کو, اس یونیورس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے, تاکہ اس کا احاطہ کرنے کے بعد ہم اس میں سے کلوز ڈھونڈ سکیں روحانیت کے. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم روحانیت کے سفر پہ آپ کو لے کے چل رہے ہیں اپنے ان سیکوینس آف پروگرامز میں، اور آج اپنے روحانیت کے سلسلے کے اس دوسرے پروگرام میں اب ہم اس نقطے پر پہنچے ہیں کہ جہاں ہم روحانیت کو آج کی سائنس کے حوالے سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ سائنس پچھلے کچھ عرصے سے انفیکٹ اب جس چیز کو ہم ماڈرن سائنس کہتے ہیں وہ ایکسپلور کر رہی ہے میٹر کی ڈائمنشنز کو، اور وہ یہ ماننے پر الٹیمیٹلی مجبور ہو رہی ہے کہ مادہ ہی سب کچھ نہیں ہے. اس پوری بات کو آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے ہم کچھ کلپس کا بھی سہارا لیں گے. اور پہلا کلپ ناظرین جو ہم آپ کو دکھائیں گے ایک مختصر سا کلپ ہے جس میں بتانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے، جو آج ہمیں ماڈرن سائنس بتاتی ہے، کہ اس پوری کائنات کا آغاز آج سے 14 ارب سال پہلے ایک عظیم الشان دھماکے سے ہوا، اور اس دھماکے کو تمام سائنٹیفک لٹریچرز میں بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے. اور اس بگ بینگ کو ہماری اس کائنات کا وہ نقطہ سمجھا جاتا ہے جہاں سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی. ناظرین، یہ وہ عظیم الشان دھماکہ تھا کہ جس کو سائنس یہ مانتی ہے کہ یہاں سے تخلیق، جس کو ہم ظاہری طور پہ تخلیق سمجھتے ہیں، وہ شروع ہوئی، اور پھر اس سے جو کائنات وجود میں آئی، یہ وہ عظیم الشان کائنات ہے کہ جس کا ایک ویو ہم آپ کو یہاں دکھانا چاہیں گے، اس عظیم الشان کائنات کا ویو، جو کہ دو ایکسٹریمز کے اوپر موجود ہے، اور دونوں ایکسٹریمز انفائنائٹ ہے، لامحدود ہے، لامتناہی ہے. کائنات کس طرح لامحدود ہے، اور پھر اس کائنات کے اندر جب ہم چھوٹے ترین ذرے پہ جاتے ہیں تو وہ کس طرح لامحدود ہے. اس کلپ میں یہ چیز آپ دیکھیں گے. کلپ دیکھیے ناظرین. یہ جو کلپ آپ کے سامنے ہے اس وقت، یہاں پہ ہم سب سے پہلے تو آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم کائنات کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے. ہم ایک طرح سے سمجھ لیجئے زوم آؤٹ ہو رہے ہیں، اور آپ کے سامنے سب کچھ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اب جو کچھ آپ کے ویژن میں آئے گا، یہ وہ کرہ ہے جس کو زمین کہتے ہیں، جو ہماری زمین ہے، آر پلانٹ ارتھ. اور اس سے باہر نکل کر اب ہم کائنات کی وسعتوں میں کھو رہے ہیں. اور جس طرح ڈسٹنس بڑھ رہا ہے، وہ زمین جو آپ کو، جو مجھے آغوش میں لیے ہوئے ہے اپنی، اور جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، وہ معدوم ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد ہم اب اپنے سولر سسٹم سے بھی باہر نکل گئے ہیں، اور الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ڈسٹنس ہے کہ جو ملینز آف میٹرز میں آ رہا ہے، اور یہ کائنات کی طرف ہم رواں دواں ہیں اور زوم آؤٹ کر رہے ہیں اپنے اس امیج کو. اور کائنات میں سے ہم کئی گیلیکسیز میں سے، کئی کہکشاؤں میں سے گزرتے ہوئے، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ اینیمیٹڈ ہے کیونکہ یہ سب کچھ انسان کے تخیل کی پرواز ہے، آلدو کہ سائنٹیفکلی یہ ثابت ہے، لیکن کوئی ایسا کیمرہ موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ سب کچھ کر سکیں. تو یہ ایک اینیمیشن ہے، اور یہاں پر یہ ہم اپنی گیلیکسی، اپنی ملکی وے سے باہر نکل گئے، اور اب ہم اس طرح کی کروڑوں اربوں کھربوں گیلیکسیز آپ کے سامنے گزرتی جا رہی ہیں، اور ہم وقت کے ساتھ کائنات کو زوم آؤٹ کرتے ہوئے اس نقطے کی طرف آ گئے ہیں کہ جو اب ہم سے 100 ملین لائٹ ایئرز دور ہے. ناظرین، واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، اور ان تمام گیلیکسیز میں سے ہوتے ہوئے ہم واپس اپنی زمین کی طرف آئیں گے. اور 14 ارب سال کا سفر ہم نے یہ چند سیکنڈوں میں طے کیا. اور اب جب ہم اپنی زمین پر آتے ہیں اور اسی پہلے امیج پر آتے ہیں، اور یہ شخص جو لیٹا ہوا ہے، جب ہم اس کے اندر زوم ان کرتے ہیں تو اب ہمیں یہ اس کا ہاتھ نظر آیا، اور اس کے ہاتھ کے اندر پھر اب اس کے جسم اور اس کی کھال کے اجزاء ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور الٹیمیٹلی ہم اندر زوم ان کرتے ہوئے اب گہرائیوں میں جا رہے ہیں مادے کی، اور مادہ چھوٹے سے چھوٹے نکات کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. خلیات آئے، اس کے بعد یہ ڈی این اے کی ایک شکل ہمارے سامنے آئی. اور جب ہم اور اندر جا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم الٹیمیٹلی ایٹامک سٹرکچر پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ وہ سٹرکچر ہے کہ جس سے دنیا کا ہر مادہ تخلیق ہوا ہے. اور اس سٹرکچر پہ پہنچتے پہنچتے اور اب ہم 1 میٹر کے کروڑویں حصے پہ پہنچ چکے ہیں. اور یہاں پر ہمیں انسان کے اندر اور ہر چیز کے اندر موجود وہ بنیادی ذرہ نظر آ رہا ہے جس کو ہم ایٹم کہتے ہیں. اور سائنس جب اس سے بھی اندر جاتی ہے تو
جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ناظرین، یہ جو پورا ہم نے آپ کے سامنے ان 2 کلپس میں پیش کیا، تو پہلا کلپ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے، جو سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ دس از ہاؤ آور یونیورس اسٹارٹڈ فرام بگ بینگ، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو 2 ایکسٹریمز دکھا دی کہ جی یونیورس 14 بلین سال کے سفر پہ اگر ہم جائیں واقعی تو وہ کتنی بڑی ہوگی، اور پھر اس کے بعد چھوٹے ترین لیول پر وہ یونیورس اور اس میں موجود انسان اور اس میں موجود ہر ذرہ کیا وقت رکھتا ہے۔